بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے سوار ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اور اس وقت تک ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے لعنتی، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہ 2 ہی بتلا۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہیں سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری لالچ۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں روندہ درگاہ اور لعین ہوا ہوں، اور لالچ کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری خواہش پوری ہو گئی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا ایک اور راستہ انسان کا پیٹ بھرنا بھی ہے کہ اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو ابھارتا ہے اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی اور کہا، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و دولت، دنیا پر فریفتگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف میل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، چھت، دروازے اور دیواروں کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے۔ اسے خوبصورت لباس، اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، اور وہ اسی شیطان راستے پر گامزن رہتے اور شیطان کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو قبول کر لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصہ کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان ہے۔ فرمان نبوی ہے، جلد بازی شیطانی فعل ہے اور تحمل و بردباری رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر میل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان باتوں سے ہر انسان کو فائدہ ہو۔